فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضر اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات حضرات، مستقل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ بنی اسرائیل کے ان الفاظ میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یوم یعنی روز قیامت، ندعو ندا دی جائے گی، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. کل اناس بامامہم، تمام کے تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ. امام اور امت اس سال کے عشرے کا موضوع ہے. جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس آیت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام امت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ امت امام کی محتاج. تو جو اپنی امامت کو منوانے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے یا برقرار رکھنے کے لیے امت کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھے، وہ امام نہیں ہوتا، بلکہ امت جس کی طرف امید کے ساتھ دیکھے وہ امام. صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. خدا سلامت رکھے ہمارے نوجوانوں کو، اور اللہ درجات عالی کرے ہمارے بزرگوں کے. یہ شہر لکھنؤ ہے، یہاں کی بھی ایک تہذیب رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے مولا متقیان کو فقط ایک ہی نام سے یاد کیا. جب بھی مولا علی کا ذکر کیا تو یہ کہا کہ جناب امیر فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. یہ جناب امیر جب آپ کہتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا فقیر ہے، میرا مولا امیر. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب عزیزوں، امت کیا ہے اور امام کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب پیغمبر اسلام سرور کائنات طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، صاحب الاولاد، صاحب معراج، نور اول، عشق اول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بظاہر دنیا میں تشریف لائے تو کچھ معجزات رونما ہوئے. کہیں کسی قصر کے کنگورے گرے، آتش کدہ فارس یعنی وہ آگ جو مسلسل چل رہی تھی
وہ گل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں لوگوں نے دیکھیں، تو جب معجزات رونما ہوئے پیغمبر اسلام کی دنیا میں تشریف لانے پر، تو سب سے زیادہ جو پریشان ہوا اس کا نام ابلیس، بہت زیادہ پریشان ہوا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے اس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ معصوم کی ولادت کا جشن دیکھ کے جو پریشان ہو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھا محمد اسے بہت پریشان، یہ کنگورے کیوں گر رہے ہیں، اس سے پریشان ہوا۔ یہ آتش کدائیں فارس گل کیوں ہو رہا ہے، اس سے پریشان ہوا۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیوں چل رہی ہیں، اس سے پریشان ہوا۔ یہ دنیا میں ایک الگ قسم کا نور کیوں پھیلا ہوا ہے، اس سے ابلیس پریشان ہوا۔ اب جب ابلیس پریشان ہوا تو کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ دیکھیں بہت غور سے سنیں، جب بات میں عرض کر رہا ہوں، اس نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے اسے وہاں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ اس نے چاہا کہ میں کم سے کم مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤں، لیکن فرشتوں نے اسے وہاں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ یہ غار حرا میں داخل ہو، لیکن جب غار حرا میں داخل ہونے لگا، جہاں شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے والے اعتکاف میں جا کے بیٹھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، یہ غار حرا بھی بہت زیادہ مشہور تھی، اور پیغمبر پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ غار حرا ہی میں نازل ہوئی۔ دیکھیں یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے کہ غار حرا اور ہے، غار ثور اور ہے۔ غار حرا اور ہے، غار ثور اور ہے۔ تو بہرحال غار حرا میں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں بنی ہاشم یعنی شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے والے افراد جو دین حنیف پر عمل پیرا تھے، وہ جا کر یہ احناف کہلاتے تھے، تو یہ لوگ جا کر وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس نے وہاں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جبرائیل نے اسے وہاں سے بھی ڈانٹ کے بھگایا۔ تو جب یہ سب طرف سے پریشان ہو گیا تو اس نے دور کھڑے ہو کے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی یہ آج بات کیا ہے، یہ آج کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، دنیا میں کون آیا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آج اللہ کا آخری نبی دنیا میں آیا ہے، رحمت للعالمین دنیا میں آئے ہیں، آخری رسول آخری نبی آج دنیا میں آیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے؟ سنیے، امت اور امامت کا اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے؟ کا سن، ان میں یا ان کی اولاد میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں سنیں مجمع، شاید ہی کوئی خاموش رہے گا۔ کہ اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کی امت میں میرا حصہ ہوگا۔ تو جبرائیل نے کہا ہاں ان کی امت میں تیرا حصہ ہوگا۔ تو اس نے کہا میں اس پر راضی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنیا میں اس پر راضی ہوں۔ میں اس پر راضی ہوں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ امت میں تو ابلیس کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن امامت میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور کیا آپ نے، امامت میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں قبلہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں کہ اللہ باپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ بھائی بنائے لے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ محمد ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ پھر کبھی کسی مجلس پہ موقع ملا تو میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ سارے مسلمان
جب بھی ختم نبوت پر بحث کرتے ہیں تو اسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. چونکہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا مسلمانوں نے اسے کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ بھئی یہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کہا اس لیے کافر ہیں کہ یہ آخری نبی کے بعد ایک اور نبی کے قائل ہیں. حالانکہ اگر کسی قادیانی سے پوچھیں کہ تمہارا کلمہ کیا ہے تو وہ بھی کلمہ وہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سن نہیں رہے شاید آپ، وہ بھی کلمہ وہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ان کا بھی کلمہ وہی ہے جو عام مسلمانوں کا کلمہ ہے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ایک قادیانی سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک مسلمان سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ قادیانی کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ تو اب اس بات کی ضرورت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ بھی بتائے کہ ہم محمد کو آخری رسول ماننے والے ہیں یا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں. الحمدللہ جو محمد رسول اللہ پہ ٹھہر جائے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نبی کو آخری ماننے والے ہیں یا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں. لیکن جو علی ولی اللہ کہتا ہے اس کو یہ بتانے مجلس سنی جا رہی ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا علی ولی اللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے، علی ولی اللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے یہاں امامت کے سلسلے کا آغاز ہو گیا. آج تک ہمارے درمیان کوئی ایک بھی ایسا ملعون سامنے نہیں آیا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے. ایسے ملعون وہاں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ نہ معلوم کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. جانتے ہیں نا کتنے لوگوں نے آج تک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دعوے تو کیے بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کے، لیکن ان دعویٰ کرنے والوں میں بھی کوئی شیعہ نہیں. سنا ہی نہیں آپ نے میں کیا عرض کر گیا؟ ان دعویٰ کرنے والوں میں بھی کوئی شیعہ نہیں. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مہدی کا کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے لیے الگ سے کسی سماج کی ضرورت نہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ کسی فرقے کی ضرورت نہیں، کسی گروہ کی ضرورت نہیں. نبی کے بعد جو غدیر کا قائل ہے، جو علی ولی اللہ کا قائل حقیقت اور جس نے اس کی روح کو سمجھا ہے. آپ غور نہیں فرما رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ بھی اس پائے کے ہوتے ہیں کہ وہ معصوم لوگ اپنی اوقات سے باہر نہ آئیں. کچھ کم ظرف کسی چھوٹے سے وفد کے متولی ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا. اوقات سے باہر آ گئے. ارے بھیا یہ امام باڑے مجلسوں کے لیے بنے، عزاداری کے لیے بنے، عزاداری کے لیے بنے. اگر تم معصومین کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو امام سے منسوب زمینوں پر نوکر بن کے رہو، مالک بن کے نہ رہو.
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شکر ہے، مولا قمر ہے، کرم ہے، مولا حسین سلامت رکھیں، حضرت عباس شاد و آباد رکھیں۔ اس امام باڑے کی تولیت اور یہاں کی انتظامیہ اور دیگر تمام حضرات، میں نام لینے لگوں تو شاید تھوڑی سی پریشانی ہو جائے کہ ان کا نام لیا ان کا نام کیوں نہ لیا، لہذا میں عرض کروں کہ تمام حضرات جو یہاں کے انتظامات میں مشغول ہیں، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال بھی ان حالات میں عزاداروں کا مکمل سپورٹ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور اس سال اس لیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں لیکن سب سے پہلے تو ہم عزادار ہیں، سب سے پہلے تو ہم عزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ سنیے عزیزو، بہت بڑی چیز ہے بھروسہ۔ بے شک آپ کو معلوم امام کا نام آتا ہے، آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، زیارت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہم آپ کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یقین، بھروسہ، یہ سمجھ لیجئے کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ایک دو نہیں، نہ معلوم کتنے واقعات ہیں اس طرح کے کہ جہاں امام نے آ کے مدد فرمائی۔ اور میں نے ایک دن ایک باریک سی بات آپ کی خدمت پہ کہی تھی، لیکن شاید میرے بچوں نے اس کے بغور نہ کیا، بزرگ تو سمجھ گئے کہ ایک ہوتی ہے شخص کی غیبت، ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت۔ شخصیت کی غیبت یہ ہوتی ہے کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں، لیکن فرعون کو نہیں معلوم کہ یہی موسیٰ ہے۔ اللہ جانے کتنے موقع پر ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہماری مدد ہو جاتی ہے اور مدد کرنے والے کو نہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ وہ نیا یا نہیں سننا؟ کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب خود امام یا ان کا کوئی خادم آگے ہماری مدد کر کے چلا جاتا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کون آیا اور مدد کر کے چلا گیا۔ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جسے کسی پر احسان کرنے کے بعد احسان جتانا اچھا نہیں لگتا۔ سنیے عزیزوں، علامہ مجلسی، شیخ صدوق اور اکابر علماء، بڑے بڑے علماء جن کا نام کافی ہے حوالے کے لیے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے، اور ہمارے تمام بزرگ ذاکرین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سے حضرات اس واقعے کو جانتے ہوں گے، لیکن میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک جملہ مجھے آپ کی خدمت پہ عرض کرنا ہے جو ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی، جو ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ بحرین، جہاں ہمیشہ سے شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے، ایک زمانے میں جب وہاں انگریزوں کا تسلط تھا تو انگریزوں نے ایک مسلمان کو جو ان کے اشارے پر چلنے والا تھا وہاں کا بادشاہ، لیکن یہ شخص تھا بڑا ناصبی، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا، شیعوں سے عداوت رکھنے والا۔ اس کا ایک وزیر تھا، وہ بھی دشمن اہل بیت تھا۔ ایک دن بھرے ہوئے دربار میں جس کے اس وزیر نے ایک انار، لیکن جو موضوع چل رہا ہے اس کے تحت یہ واقعہ عرض کرنا ضروری تھا، لہذا عرض کر، ایک انار بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، کاغذ میں لپٹا ہوا انار، سمجھ گئے نا، انار بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کاغذ کو کھولا اور جو انار کو دیکھا تو اس انار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ کچھ نام اس انار پر لکھے ہوئے تھے، ایسے نام جو ہم ممبر سے لینا نہیں چاہتے۔
سمجھ گئے نا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اگر تم اس کا جواب نہ لا پائے تو پھر 3 راستے ہیں. یا تو تشیع کو چھوڑ دو، ہمارا مذہب اختیار کرو، اور یا پھر ہمارے ملک میں رہو تو جزیہ دے کے رہو جیسے کافر رہتے ہیں، اور یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب عزیزوں، جو شیعہ علماء تھے ان کو بلایا گیا، وہ آئے، بادشاہ نے ان کو وہ انار دکھایا. لیکن سنیں، بہت لطیف واقعہ ہے. ان کو انار دکھایا، یہ دیکھو یہ انار ہے. انہوں نے دیکھا، ادھر سے دیکھا، ادھر سے دیکھا، اس کے اوپر نام ابھرے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ان کا پرانا مزاج ہے. اب کبھی کبھی وہ انار جو ہے وہ بکرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک صلوات پڑھ پر محمد، ایک صلوات پڑھ پر محمد واسطے. سنیں میرا مجمع، سنیں، بہت قیمتی واقعہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ جانے کیوں اب یہ واقعات پڑھے نہیں جاتے، لوگ کیوں نہیں پڑھتے. شاید لوگوں کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے جو نہیں پڑھتے. تو بہرحال وہ انار دیکھا، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان شیعہ علماء کو دکھایا، دیکھیں یہ انار ہے، اس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ حق پنہ ہوتے تو ان کے نام انار کے اوپر کیسے ابھرتے؟ لہذا آپ اس کا جواب دیجئے. اور اس کے بعد ان سے وہی باتیں ان کے سامنے رکھی کہ اگر آپ جواب نہ لا پائے تو یہ تو آپ اپنا مذہب چھوڑیے، ہمارا دین اختیار کیجئے، یا پھر جزیہ دینا قبول کیجئے. جزیہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ملک میں رہیے تو کافر کی حیثیت سے رہیے، مشرک کی حیثیت سے رہیے، تو دوسرے درجے کا شہری بن کے یہاں رہیے، اور یا پھر یہ کہ آپ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے، ہم آپ کا مال لوٹ لیں، آپ کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیں، آپ کے مردوں کو قتل کر دیں. ان علماء نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دے دو. دیکھیں یہ ہوتا ہے بھروسہ. سن نہیں رہے ہیں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ ہوتا ہے بھروسہ. ان علماء نے فوری طور پر تقیہ نہیں اختیار کیا. سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے؟ میں نے یہ نہیں کہا ہاں بات تو ہے، کچھ تو ہے، یہ سب کچھ نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دے دو. کہ ٹھیک ہے 3 دن میں آپ جواب لے آئیے، ورنہ جو بات ہم نے کہی ہے اس پر عمل ہوگا. یہ علماء واپس آئے. واپس آنے کے بعد ان علماء نے اپنے درمیان سے نہایت متقی اور پرہیزگار قسم کے 10 علماء کو منتخب کیا، جن کے تقوی کا، پرہیزگاری کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ 10 منتخب ہوئے. اس کے بعد ان 10 سے کہا کہ تم میں سے 3 کو منتخب کرنا ہے. آپ 10 مل کے کنی 3 کو منتخب کر لیں. ان 10 لوگوں نے نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، ان کا انتخاب کیا. یہ 3 طرف دیکھیں، یہ 3 آدمیوں کا انتخاب ہو گیا. میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں، کہیں بات رائے گاہ نہ چلی جائے. آپ مکمل طور پر میری طرف دیکھیں تو ان 3 آدمیوں کا انتخاب ہوا. پہلی رات آئی، ان میں سے ایک عالم جنگل میں گیا، صحرا میں گیا. اب یہ زمانہ تو تھا نہیں، اندھیرا، تاریکی، جنگل، بالکل اکیلا. اس سے امام سے استغاثہ کرنا شروع کیا، دعائے توسل پڑھی، رات بھر روتا رہا، اور رو رو کے کہا کہ مولا ہماری جان بچانا آپ کا فریضہ ہے. اے سرکار صاحب العصر والزمان، آپ آگے ہمیں بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. رات بھر دعا کی لیکن امام سے ملاقات نہ ہوئی. مایوس ہو کے واپس آیا. دوسرے دن ایک دوسرے عالم گئے، وہ بھی رات بھر عبادت کرتے رہے اور امام سے استغاثہ کرتے رہے. صبح ہو گئی، امام سے ملاقات نہ ہو. تیسرے دن جو عالم گئے ان کا نام روایت میں ہے، باقی نام روایت میں نہیں. ان کا نام تھا عیسیٰ ابن احمد. یاد رہے گا، عیسیٰ ابن احمد. یہ عیسیٰ ابن احمد، ان سے اور بھی بہت سی روایتیں ہیں. یہ وہاں پہنچے. یہ نہایت پرہیزگار آدمی تھے. رات بھر گڑگڑا کے امام سے استغاثہ کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا. روتے رہے لیکن امید کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں. یہاں تک کہ اذان فجر سے پہلے ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، سنو.
اللہ اکبر. خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے. آواز آئی کہ سنو. یہ متوجہ ہوئے اس آواز کی طرف کہ سنو. بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ ہم اس وزیر کے گھر جانا چاہتے. تو وہ وزیر کہے گا گھر جا کے کیا کرو گے؟ تو بادشاہ سے کہنا نہیں، ہم اس کے گھر جانا چاہتے اور اس کو ہم سے پہلے گھر جانے کی اجازت بھی نہ دی جائے. اور پھر اس وزیر کے گھر جانا اور خیال رکھنا کہ وزیر تم سے پہلے گھر نہ پہنچ جائے. وزیر کا ہاتھ پکڑے رہنا، اس کے گھر جانا، اس کے گھر میں داخل ہونا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوگے داہنی جانب ایک زینہ ہوگا. خدا کے لیے بھائی سنیے، داہنی جانب ایک زینہ ہوگا. اس زینے پہ چڑھ جانا. وزیر روکے گا، رکو، اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں ہمیں اوپر جانا. اب وزیر کو لیے ہوئے، بادشاہ کو لیے ہوئے تم زینے سے اوپر چڑھنا. جب اوپر چڑھو گے تو سامنے ایک دیوار ہوگی. دیوار میں ایک موکھا ہوگا. کیا کرنا؟ ارے بھیا سقیفہ والوں کی ساری سازشیں، موکھا، غار، ایک صلوات پڑھا، چھتا کہ آگے بڑھنا. اس موکھے میں گودڑ ٹھسا ہوا ہوگا، گودڑ، اس کو نکالنا. اب وہ وزیر تمہیں بار بار روکے گا کہ وہاں کیا ہے، لیکن تم نکالنا. جب اس کو نکالو گے تو اس کے اندر کاغذ نظر آئے گا. اس کاغذ کو نکالنا. اس کو جب کھولو گے تو اس کے اندر مٹی کا ایک سانچہ ہوگا. اللہ اکبر. مٹی کا ایک سانچہ ہوگا اور اس سانچے کو جب دیکھو گے تو اس میں الٹے خط کے ساتھ یہ نام لکھے ہوئے ہوں گے. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اس کے اوپر وہ نام لکھے ہوئے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب انار پڑھنے لگتے ہیں تو یہ اناروں کے اوپر وہ سانچہ لگا دیتا ہے. سن رہے ہیں؟ اب جب انار فرما ہوتا ہے تو یہ نام اس کے اوپر ابھر آتے ہیں. بولا کہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا مولا بہت بہت شکریہ. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. لیکن حضور ایک بات اور بتا دیجئے. آواز کی طرف مخاطب ہو کے کہا ایک بات سرکار اور بتا دیجئے کہ ہم 3 دن سے دعا کر رہے ہیں، آج تیسرے دن آپ نے کیا، آپ نے کیوں بتایا؟ کہ اگر تم پہلے دن 1 لمحے کی مہلت مانگتے تو ہم 1 لمحے ابھی بات تمام نہیں ہوئی ہے. دیکھیں سب کے سب عزادار ہیں. مجلس پہ بیٹھیے، مجلس سنیے، مجلس سنیے. ہاتھوں میں موبائل کسی کا نظر نہ آئے. آس پاس والوں کی ذمہ داری ہے. میں کسی خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل رہتا ہے. کوئی عزادار ایسا کام نہیں کر سکتا. تھوڑا سنبھالیے. عجب لوگ ہیں قسم خدا کی. میں آپ کے امام کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے. میری طرف دیکھیے پورے طور. تو امام نے فرمایا 1 لمحے کی مہلت مانگتے تو ہم 1 لمحے میں تمہیں آگے بتاتے.
تم نے 3 دن کی مہلت مانگی نا. تو قبلہ بات یہ ہے کہ ہمارے یقین میں کمی، ہمارے بھروسے میں کمی، ورنہ اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں رکھا ہے. سنیے، اس کے بعد امام نے فرمایا جناب عیسیٰ ابن احمد سے، بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عیسیٰ ابن احمد سے امام نے فرمایا سنو، جانا اور یہ کام انجام دینا، اور دیکھو جب بادشاہ کے اوپر آیا ہو جائے کہ یہ سازش کر رہا تھا تو بادشاہ سے کہنا کہ یہ تو معجزہ نہیں تھا. سنیے سنیے سنیے، کہ یہ تو معجزہ نہیں تھا، جو یہ دکھا رہا تھا پھلوں کے اوپر، انار کے اوپر نام جو دکھا رہا تھا، یہ تو معجزہ نہیں تھا، لیکن اب ہم تمہیں اپنے امام کا معجزہ دکھاتے ہیں. ہم تمہیں اپنے امام کا معجزہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ تمہارے امام کا کیا معجزہ ہے؟ تو تم بادشاہ سے کہنا کہ اس وزیر سے کہو کہ سب کے سامنے یہ انار جو اس کے ہاتھ میں ہے، جس پہ یہ نام لکھے ہوئے ہیں، اسے توڑے. آپ نے یہ ذرا اس انار کو توڑے انار کو. آزینوں واقعہ ایسا ہی رونما ہوا. اب بادشاہ کا دربار سارا معاملہ کھل گیا. اب جناب عیسیٰ ابن احمد جن کے ساتھ دیگر علماء موجود تھے، بادشاہ سے کہا اس سے کہیے اس انار کو توڑے. جیسے ہی اس نے اس انار کو توڑا، اس انار کے اندر سے دانے نہیں نکلے، آگ نکلی. سنیے عزیزو، دانے نہیں نکلے، آگ نکلی، چنگاریاں نکلی. اور وہ ساری چنگاریاں اس وزیر کے چہرے پہ آئیں، چہرہ جھلس گیا. چہرہ جھلس گیا چہرہ. انار میں سے آگ نکلی. کیا سننا یار؟ انار میں سے آگ نکلی. نیمہ شعبان میں آپ نے کیا عرض کرا؟ نیمہ شعبان میں سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ مختلف قسم کے پٹاخے آپ چھڑاتے ہیں، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام. ہم سوچتے تھے یہ انار کہاں سے آیا؟ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اس وقت جب لوگ سفر کرتے تھے، اس کے سر کے اوپر امامہ تھا، تو وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا. بیٹھے بیٹھے وہ کچھ اونگنے لگا، تو جب وہ تھوڑا سا اونگا تو اس کے سر سے امامہ گرا. سنیے، بڑی قیمتی بات ہے، امامہ گرا. محی الدین اجبیلی کہتے ہیں کہ جب اس کے سر سے امامہ گرا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بہت زبردست زخم کا نشان ہے. کیونکہ آپ کے لیے یہ واقعہ، اس کے سر پر زخم کا زبردست نشان. تو یہ کہتے ہیں میرے والد نے، جیسے کوئی شخص ہو اس کے زخم کا نشان ہو، کوئی اپنے ہاتھ میں وہ پٹی باندھے ہوئے ہو، لٹکائے ہوئے ہو، تو ایک فطری بات ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کسی کو انگلی میں پٹی بندھی تو کیا ہوا، کیسے ہوا، تو بتاتا بھائی انگلی دب گئی تھی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ وہ. تو اس کے سر پر نشان دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سر پر نشان کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ صفین کے زخم کا نشان. یہ کیا ہے؟ کہ یہ صفین کے زخم کا نشان. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس سے کہا کہ صفین کو تو صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں صفین کو، اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرے سر کے اوپر صفین کا نشان ہے. بھئی کوئی اس وقت بھی کہے تو حیرت ہوگی نا کہ بھئی صفین تو تب ہوئی تھی اور تم کہہ رہے ہو یہ سر پر صفین کا نشان. اس نے کہا ہاں یہ صفین کا نشان. کچھ وضاحت کرو تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ صفین کا نشان تمہارے سر کے اوپر کیسے آ گیا. اس نے کہا سنو، ایک بار میں سفر کر رہا تھا، اور میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے. ایک شخص میرے ساتھ بالکل سفر کر رہا تھا، وہ فلسطین کا رہنے والا تھا. سنیے، تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے کہ وہ فلسطین کا رہنے والا تھا. اس سے باتیں ہو رہی تھی.
تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا مجھ سے، یہ کہہ رہا ہے جو کہہ رہا تھا کہ یہ صفین کا نشان ہے، اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر میں صفین کے میدان میں ہوتا تو اپنی تلوار سے علی اور انصار علی کو قتل کرتا، اپنی تلوار کی پیاس ان کے خون سے بجھاتا۔ اس نے محی الدین سے کہا کہ جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا سنو، اگر میں بھی صفین کے میدان میں ہوتا سنیے دیکھیں یہ عقیدہ یوں ہی نہیں رکھے جاتے، کہا اگر میں بھی صفین کے میدان میں ہوتا تو میں اپنی تلوار کی پیاس حاکم شام اور اس کے ساتھیوں کے خون سے بجھاتا۔ یہ کہنے لگا کہ ہم دونوں میں تکرار ہونے لگی، جب تکرار ہونے لگی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اور تم صفین میں نہ تھے، چلو یہیں پر تلوار چلا لیں۔ سنیے دیکھیں امام کیسے مدد فرماتے، کہا چلو یہیں پر تلوار چلا لیں۔ یہ کہتا اس سے بھی تلوار نکالی، میں نے بھی تلوار نکالی، اور دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کے تیور ایسے تھے کہ کسی اور کی ہمت نہ ہوئی کہ بیچ میں دخل دے، تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی۔ اب دو آدمی تلوار چلا رہے ہیں، سنیے، کہتے تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، یہاں تک کہ اس نے میرے سر پر وار کیا، اور جب اس نے میرے سر پر وار کیا تو خون بہنے لگا، میں بے ہوش ہو گیا، یہ کہتا ہے کچھ دیر کے بعد کسی نے میرا شانہ پکڑ کے مجھے ہلایا۔ سنیے عزیزو، آپ لاوارث نہیں ہیں، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے شانہ پکڑ کے مجھے ہلایا، میں نے آنکھیں کھولی، دیکھا خوبرو جوان میرے سامنے، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے زخم پر رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا خون بند ہو گیا، زخم اچھا ہو گیا، اور اس کے بعد کہا تم یہیں ٹھہرو ہم ابھی آتے ہیں۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ کہا ٹھہرو تم یہیں رکو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کہ وہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں اس شخص کا سر تھا۔ سنیے اور اس کا گھوڑا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہ تو نے ہم پر احسان کیا، ہم سے محبت کا اظہار کیا، لہذا ہم نے اسے قتل کر دیا، اور یہ اس کا گھوڑا ہے، یہ مال غنیمت کے طور پر تیرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ سر پر زخم کہاں سے آیا تو کہنا صفین میں آیا۔ بس عزیزو ہمیشہ اپنے امام کے رابطے میں رہیے، اپنے امام کے رابطے میں رہیے اور اپنے عقائد پختہ رکھیے۔ کل میں آپ کی خدمت میں تھوڑے سے علامات ظہور بھی بیان کروں گا، اور امام کے ظہور کے حالات آپ یقین مانیں آج آیت محرم ہو گئی، بہت کچھ سوچا تھا پڑھنے کے لیے اور پڑھا بھی تھا، لیکن بہرحال وقت نہیں ملا، میں عرض آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکا۔ لیکن بہرحال مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، جتنی دیر ممبر پر رہا میں نے میٹر ہی پڑھا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی شان تو اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے۔ جو علماء نے لکھا وہ بھی ان کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، جو علماء نے لکھا۔ تو پھر جو میثم زیدی نے پڑھا وہ اس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن جو میں نے پڑھا تھا وہ بھی میں نہ پڑھ سکا آپ کی خدمت میں، بہت کچھ چھوٹ گیا۔ پھر انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے گا تو کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزوں آج بھی مسجد سہلا، مسجد جمکران شب سے شمع لوگ جاتے ہیں، رات بھر
عبادت کرتے ہیں. مسجد سہلا گئے ہیں نا, امام تشریف لاتے مسجد سہلا میں, اور معتبر اور مستند روایات میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ مسجد سہلا امام کا گھر ہو, امام کا مسکن ہو, مسجد سہلا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے شعر نہ پڑھوں, لیکن اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو سنا دوں. مسجد سہلا کے سلسلے میں 4 مصرعے ہم نے کہے کہ مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے, مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے, تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے. مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے, تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے. وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے, اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے. عزیز لوگ گڑگڑاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, حاجتیں امام کے حوالے سے پوری ہوتی ہیں. ہاں عزیزوں, جو علامات ظہور ہیں ان میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا, لیکن آج کی تاریخ کے مناسبت سے عرض کروں کہ امام کے لیے جو اشارہ ہوگا کہ اب آپ ظہور کریں, آپ کو معلوم ہے وہ کیسے ہوگا. امام کے سامنے ایک علم ہے جس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے. جب وقت ظہور آئے گا تو اپنے آپ اس علم کا پھریرا کھل جائے گا, اور امام کا وہ علم امام سے گفتگو کرے گا. بسم اللہ, اب آپ قیام فرمائیں, اب آپ ظہور کریں. شاید یہ اہتمام اس لیے ہے کہ کوئی علمدار ایسا تھا جس کے دل میں تلوار چلانے کی بڑی خواہش تھی, لیکن وہ کربلا میں تلوار نہ چلا سکا. امام وہ علم لے کے آئیں گے. یا پھر میں یوں عرض کروں کہ ہمارا امام, دیکھیں بڑی احتیاط سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا امام ایک علمدار کی صورت میں آئے گا, اور امام کا وہ علم پکار پکار کے کہہ رہا ہوگا, اسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو, سنو اور اطاعت کرو. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. عزیزوں, آج علمدار کا ماتم, مخصوص مجلس, آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. بارش بھی ہو رہی ہے, یہ تنہا آقا حسین کی عزاداری ہے.
جس پر کسی موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی دیکھنا چاہے تو آ کے دیکھے مجلس میں. کل جب میں مصائب پڑھ رہا تھا بڑی امس تھی، غضب کی گرمی تھی. آج بارش ہو رہی، کچھ تھوڑا سا موسم خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن آنسو جیسے آج بہ رہے ہیں ایسے ہی کل بھی بہ رہے ہیں. یہ اپنے خون میں نہانے والے عزادار ہیں، یہ آگ پہ چلنے والے ماتمدار ہیں. عزیزوں، بھائی عاقل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. ام البنین کا انتخاب. بی بی مولا علی کے گھر آئیں، دہلیز کو چوما، پیشانی چوکھٹ پہ رکھی، اندر داخل ہوئیں. آپ رو رہے ہیں. ایک جملہ کہوں، زہرا کی دہلیز پر سر رکھ کے ام البنین آسمان عصمت کا زہرا بن گئی. سرکار حسنین کھڑے ہوئے، بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تو کنیز ہوں تمہاری، میں تو تمہاری کنیز ہوں. وہ وقت بھی آیا کہ جب ام البنین کی آغوش میں چھوٹا سا بچہ تھا، آقا حسین ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کھڑے تھے. میرا بھائی کیسا ہے؟ آپ کا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا، لائیے مجھے دے دیجئے. عباس کو ہاتھوں پر لیا، آنکھیں کھولی، سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. آپ بارگاہ باب المراد میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلے آقا حسین کا چہرہ دیکھ. حسین نے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی. کتاب کا نام ذکر العباس، لکھنے والے علامہ نجم الحسن قراروی. عباس کی بھی پہلی غذا لعاب دہن حسین ابن علی لیے ہوئے آئے. بابا اگر آپ اجازت دیں تو اس بھائی کی پرورش ہم کریں. میرے لال، آپ پرورش نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نے اس بھائی کو مانگا ہی آپ کے لیے. روئیے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں اس سال آقا عباس کے مصائب کو ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے ادراک کر سکتے ہیں. کیا سینوں میں گھٹن ہے؟ جیسے جلوس اٹھاتے تھے ویسے نہ اٹھاتے، جیسے بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے مجالس پہ ویسے نہ ہو. جو رونق ہوتی تھی وہ رونق نظر نہیں آ رہی ہے. آقا عباس کے نام پہ ہاتھ جوڑ کے دست بستہ 2-4 جملے اپنے اس بھائی کے برداشت کر لیجئے.
عزیزوں ساری شکایات اپنی جگہ پر، سارے شکوے اپنی جگہ پر، لیکن میں کہوں گا ضرور تھوڑا سا تجزیہ اپنا بھی کیجیے. خدا نہ کرے ایسا ہو. یہ وقتی مسئلہ ہے اور انشاءاللہ وقتی رہے گا. اللہ اس بیماری کو ختم کرے. ہم جیسے عزاداری کرتے تھے ویسے ہی عزاداری کریں. لیکن کہیں یہ تنبیہ تو نہیں ہے 2 سال تنبیہ تو نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے نعمتوں کی قدر نہ کی، تعظیم نہ کی، ادب نہ کیا، بے ادبی کی مرتکب ہوئی، تو اکثر نعمتیں سلب ہو گئی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اسی وقت سے عمل کیجئے گا. ابھی علم نکلے گا، غور کیجئے عزیز. آج دریا والا علم فاتح فرات بات سن لیجئے. پابندی کی وجہ سے نہیں نکل رہا ہے. اور کل 2 سال پہلے ہمارا نامناسب جوش کا مظاہرہ علم نکلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا. سوچئے گا میری بات. انتہائی احترام کی دلیل ہے بوسہ دینا. تعظیم کی انتہا ہے چومنا. ہے یا نہیں؟ میرے بچوں، میرے بھائیوں، بات تو سمجھو. احترام کی وجہ سے بوسہ دیا جاتا ہے. اب اگر بوسہ دینے سے احترام ہی ختم ہو جائے، اگر تمہارے علم سے لپٹ جانے کی وجہ سے یا 19 اور 21 رمضان کے تابوت میں تمہاری وجہ سے کوئی بزرگ بوسہ نہ دے سکے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں مولا عباس کے حوالے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے تھوڑا ہوشیار ہو جائیے، سمجھ جائیے. شاید یہ تنبیہ کے لیے 2 سال آئے تھے. آئندہ اس بات کا یہ بچے خیال رکھیں گے عزیزوں. اور حضرت عباس کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کی خدمت پہ عرض کی ہے. مولا عباس کا عالم کیا ہے؟ ضبط حکم عشق تھا، دل تابع احکام تھا، ورنہ یہ تختے الٹ دینا بھی کوئی کام تھا. ضبط. آقا عباس جب بھی حسین کو پکارا آقا کہہ کے پکارا، کبھی بھائی کہہ کے پکارا ہی نہیں. چھوٹے سے ہیں امام حسین کہہ رہے ہیں بھیا عباس آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا، آپ کے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، پھر آپ مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ ہمیشہ آقا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟ ننھے ہاتھ جوڑے، کہا میرے آقا آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ کے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، وہ بھی علی، میں بھی علی کا بیٹا، آپ بھی علی کے بیٹے، لیکن آپ کی ماں خاتون ہے. اور میری ماں آپ کی ماں کی کنیز ہے، میں آپ کو بھائی کہہ کے کیسے پکاروں؟
دو کٹے ہوئے ہاتھوں کا ماتم ہے. سینے پہ ہاتھ مار کر روئے جو جہاں سن رہا ہے. میں مولا عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں. عزیزوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آقا عباس کی مصیبتیں سنیں گے آپ؟ یہ عباس کے ہاتھ کا قلم ہو جانا یہ عباس کی مصیبت نہیں ہے، یہ آقا حسین کی مصیبت ہے. عباس کا بایاں ہاتھ کٹنا یہ آقا عباس کی مصیبت نہیں ہے، گود میں پالنے والی زینب کی مصیبت ہے. عباس کے سر پر گرد رکھنا عباس کی مصیبت نہیں ہے، سکینہ کی مصیبت ہے. عباس کی مصیبت جو ہے اون و محمد شہید ہو گئے، قاسم پامال ہو گئے. اللہ اکبر. مشکیزہ لیے ہوئے شیر دریا میں آیا. روب عباس یہ تھا کہ دریا سے پہرے دار دریا چھوڑ کے بھاگ گئے، نہر پر قبضہ کیا. آقا عباس سنیے عزیزوں، آج ہی مسائل پڑھے جاتے ہیں مکمل، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. میری زندگی کی دعا نہ کرنا. موت آ جائے مولا عباس کے مسائل پڑھتے ہوئے، میرا بچہ یتیم ہو جائے، میری زندگی کامیاب ہو جائے. آقا عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں انہی کے آواز میں. اتنی دیر تک عباس نے دریا پہ قبضہ رکھا کہ سکینہ کی سوکھی ہوئی مشق تر ہو گئی. مشق کو نکالا، عباس خیمے کی طرف چلے، نیزہ ہاتھ میں ہے. لوگ مخل ہوئے. پسر سعد نے پکارا، سنو اگر ایک قطرہ پانی خیمے میں چلا گیا تو کوئی ان سے زندگی بھر جنگ نہ کر سکے گا. اب سامنے سے تیر آنے لگے. اب عباس تیزی میں آگے بڑھنا ہے، کسی طرح سے پانی خیمے تک پہنچ جائے. کوشش یہ ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل پر. چھپ کے تلوار سے عباس کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، بازو کٹا، علم کو دوسرے ہاتھ پہ سنبھالا. علم کو دوسرے ہاتھ پہ سنبھالا. بائیں ہاتھ پہ بھی وار ہوا، وہ ہاتھ بھی کٹ کے گرا. میری طرف دیکھو، میری طرف. اب حضرت عباس کا عالم ہے، گھٹنوں میں نیزے کو دبائے ہوئے ہیں، گھٹنوں میں نیزہ، علم کندھے سے لگائے ہوئے ہیں، مشکیزہ دردوں سے دبائے ہوئے ہیں. رہوار آگے بڑھ رہا ہے، ہاتھوں کی پرواہ نہیں، کٹ گئے. چہرے پر تیر بڑھ رہا ہے، چہرے پر تیر بڑھ رہا ہے. عباس آگے بڑھ رہا ہے. سنیں گے آپ، نوجوان بیٹھے ہیں کثرت سے. آپ بائک پہ چلے جا رہے ہیں، کہیں بائک پر گرد ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا کنکر آنکھ میں چلا گیا. آنکھ میں کنکر گیا. سب سے پہلے ہاتھ آتا ہے آنکھ کو بچانے کے لیے، ہاتھ آنکھ کو بچانے کے لیے آتا ہے. خدا لعنت کرے ولد الحرام حرملہ کا تیر عباس کی آنکھ میں باباز ہوا. ارے بازو کرا.
تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اب علی اکبر حسین کی کمر پکڑے ہوئے، حسین آگے بڑھ رہے ہیں، تیزی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے رکے، رکنے کے بعد حسین نے کچھ اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہے کیا اٹھایا؟ عباس کا کٹا ہوا ہاتھ، عباس کا کٹا ہوا ہاتھ۔ کچھ اور آگے بڑھے، ایک اور ہاتھ اٹھایا، اب آگے دامن میں رکھا، حضرت عباس تک پہنچے۔ بس 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 مجلس تمام ہو گئی۔ عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ میرے بھیا کوئی آخری خواہش؟ آقا دنیا میں آیا تھا، سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کا چہرہ دیکھتے ہوا جاؤں۔ اے بھیا میں سامنے ہوں، زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھ سے تیر نکالا، اب آ کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، ایک جملہ سنیے، عباس نے حسین کو دیکھا، اے آقا حسین، اے میرے مولا، کوئی آخری حکم ہے؟ اے میرے بھیا کبھی تم نے مجھے بھائی کہہ کے نہ پکارا۔